بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور میرے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ محسن صاحب، گزشتہ نشستوں میں ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری تھی کہ ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شدید غموں کا آیا کہ اس کا نام ہی عام الحزن، غموں کا سال پڑ گیا۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ سے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ ان مشکلات کے بعد آپ پر آسانی آئیں گی، تو پھر ہم نے پچھلی گزشتہ نشستوں میں یہ گفتگو کی کہ کس طرح ایک بشارتوں کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نرم دلی اور اسلام کے لیے ایک جگہ پیدا فرما دی ہے، اور لوگ جو ہیں وہاں پر جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں اور رسول اللہ سے ملنے آ رہے ہیں۔ انہی بشارتوں کے سلسلے میں ایک اہم ترین واقعہ اسراء و معراج کا واقعہ ہے، جسے ہمارے ہاں عام و خاص واقعہ معراج سے جانتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس واقعے کی تفصیلات فرمائیے، اور یہ تمام طرح کے جو اختلافات ہیں ان سے قطع نظر میں اس چیز کو بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس واقعے کی، اس سفر کی یا اس رویا کی اہمیت کیا تھی، اس کو دکھا کر پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ دیکھ چکے تھے کہ بیعت عقبہ اولیٰ جب ہوتی ہے تو یہاں سے یہ امید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ دلائی گئی ہے کہ اب اسلام جو ہے وہ مدینے جا پہنچا ہے، اور مدینے کے لوگ اب مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے اس دور کے بعد یہ جو بیعت ہوئی ہے، اس کے بعد اب پے در پے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ دکھا رہا ہے کہ اب وہ جو چیز میں چاہ رہا تھا وہ شروع ہو گئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر مسلمان جوک در جوک جو لوگ ہیں وہ داخل ہوں۔ واقعہ معراج جو ہمارے ہاں اس لفظ سے معروف ہے، تو یہ اسراء اور معراج کہلاتا ہے۔ یہ صرف معراج نہیں ہے بلکہ اسراء اور معراج ہے۔ اسراء کا تعلق ہے مسجد حرام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد اقصیٰ تک رویا دکھائی گئی، اور مسجد اقصیٰ سے پھر بتایا جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان کیا ہے وہ اسراء کو بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ جو سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر اسراء کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ رویا دکھایا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے رویا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رویا خواب کو بھی کہتے ہیں، مکاشفے کو بھی کہتے ہیں۔ انسان اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھ لیتا ہے، خواب کے اندر بیداری کی حالت میں، خواب کی حالت میں کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی انسان جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل ہی میں غالباً 60 نمبر آیت ہے، اس میں رویا کہا ہے۔ اور یہ اسراء اللہ تعالیٰ کو یہ اپنے نبی کو یہ باور کروانا چاہ رہا ہے کہ اب اس واقعے سے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ تک یہ سارے کا سارا، یہ دو جو اللہ تعالیٰ نے مرکز بنائے ہیں توحید کے، یہ اب آپ کے انڈر آ جائیں گے، آپ کی تولیت ان کو حاصل ہو جائے گی، آپ ان پر جو ہیں وہ جیسے کہ امام کی حیثیت سے، یعنی پہلے ایک جو ہے وہ مرکز بنی اسماعیل کے پاس تھا اور دوسرا بنی اسرائیل کے پاس۔ تو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ دونوں کی حکومت آپ کی، دونوں کے پاس دونوں کی جو ہے حکومت، دونوں کی امامت، دونوں کی ذمہ داری اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دی جائے گی۔ یہ جو پہلو ہے یہ انتہائی اہم پہلو ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ عرب کی زبان میں ہے، وہ بات اشارے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ بات کس طرح ہو رہی ہے۔ ایک آیت میں کوئی واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا، ایک ہی آیت ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے احوال شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ تم فساد پیدا کرو گے، تم یہ کرو گے، تو 2 دفعہ فساد پیدا کرو، قرارداد جرم بیان کی ہے، تو جو ساری کی ساری فرد قرارداد جرم ہے
وہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے بعد بیان کر دی گئی ہے، اور اس سے پہلے سورہ نحل ہے۔ تو اب ایک آیت میں بیان واقعہ نہیں ہے، جی واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ مقصود کیا تھا؟ یہ وہ قوم جانتی ہے جس میں پڑھا جا رہا تھا کہ یہ اشارہ ہے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ یہ حرم سے لے کر اس جگہ تک یہ دونوں توحید کے جو مرکز ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جائیں گے۔ یہ واقعہ میرا اور یہود جو ہے وہ اپنے جرموں کی وجہ سے معزول کر دی گئی ہے، وہ تو ان کی امامت ختم ہو گئی۔ ان کی امامت اس آیت سے اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اب بنی اسرائیل جو اس جگہ پر امامت کے درجے پر فائز تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں جگہوں کی امامت سپرد کر دی گئی ہے۔ یہ واقعہ معراج کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا۔ محسن صاحب، معراج کا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں یہ دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی جب ہم دعوت اور ان کا وہ پورا مشن دیکھتے ہیں تو جب تمام گفتگو اور تمام دلائل پورے ہو جاتے ہیں اور جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک آخری دفعہ خبردار کرنے کا حکم دیتا ہے اپنے نبیوں کو۔ وہ آخری دفعہ ایک خبردار کرتے ہیں اور پھر ان سے برات کا اعلان کر کے ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کس طرح ہوا؟ ہر رسول کا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ جتنے بھی رسولوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ جب رسول اپنی قوم کو انذار کر دیتا ہے اور ان میں سے جتنے مسلمان ہونے ہوتے ہیں ہو گئے، اور جنہوں نے تکبر اور استکبار اختیار کیا ہے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ حکم دیتا ہے کہ ان کو اب آخری دفعہ انذار کر کے اعلان برات کر دو۔ اب ان کو سمجھانے کی وہ جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس مرحلے میں یہ فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ یہ اسلام جتنا پھیل رہا ہے مدینے تک چلا گیا ہے اور آپ کو بشارتوں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کے اوپر جو بوجھ تھا وہ ہلکا کر دیا گیا اور سینہ کھول دیا گیا ہے، اور اب مشکلات کے بعد اب آسانیاں ہیں۔ مشکلات جتنی بھی تھیں وہ گزر گئی ہیں، اب آسانیاں ہی شروع ہونے والی ہیں۔ اب یہ جو سورہ الم نشرح ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو قریش کے ساتھ کیا ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَلِذَالِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پس تم اسی دین کی دعوت دو اور اسی پر جمے رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے درمیان کسی بحث کی ضرورت اب نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ یہ سورہ شورا کی 15 نمبر آیت ہے۔ اس میں یہ واضح طور پر ہے، اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ قریش نے جب ہٹ درمی اختیار کی ہے اور ایمان لانا ان کے لیے جیسا کہ پہاڑ توڑنا ہے ان کے لیے، تو اس قدر استکبار اور تکبر کی یہ کیفیت ہے اس کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ اب ہم نے جو تمہیں سمجھانا تھا، تم نے سمجھنا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، وہ دور مدت ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق قرآن مجید میں کہ اب تم ایمان نہیں لانے والے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ جو قریش مکہ ہیں، اب ابو لہب چونکہ مکے کا بنو ہاشم کا سردار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یہ ایک تعبیر ہے، یعنی یہ کوئی ہاتھ ٹوٹنے مراد نہیں ہے۔ جیسے آپ جب بندہ بالکل ادموا ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، اس کے تدبیریں ختم ہو گئی ہیں، اس کے آوان و انصار سب ختم ہیں، کچھ کرنے جو گا نہیں رہا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے
کہ ابو لہب اور اس کے اعوان و انصار سب ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ بشارت دی گئی ہے, خوشخبری سنائی گئی ہے, پیشین گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ کے حالات میں جب یہ آیت اتری ہے تو ظاہر ہے یہ سردار ہی تھا, جی یہ کوئی ختم نہیں ہو گیا, بالکل ایسے. بلکہ یہ تو گیا ہے, بدر کے بعد ختم ہوا ہے نا, مرا ہے. تو یہ مکے کے دور میں ہی کہہ دیا گیا ہے کہ اب اس کے انصار و اعوان آپ دیکھیے ختم ہی سمجھیے آپ. تبھی سمجھے. یہ ایک کہہ کر کہ آپ کے دشمن ختم ہو جائیں گے, اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. سورہ کافرون میں اس کو بالکل اپنے اتمام تک پہنچا دیا اور فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ سورہ کافرون ہے اور ہر شخص نے یہ قرآن مجید میں اور اپنی نمازوں میں پڑھ رکھی ہے. تم اعلان کرو اے پیغمبر کہ اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو, اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تنہا اس کی عبادت کا حکم تھا. تو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے تو یعنی پتہ چل گیا کہ تم نہیں کرنے والے ہو, تم تنہا اس کی نہیں کرنے والے, نہیں کرو گے, اور جس بات کی طرف بلا رہا ہوں تم وہ نہیں کرنے والے. اور نہ اس سے پہلے میں کبھی ان چیزوں کی عبادت کے لیے تیار ہوا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے. نہ پہلے میں کبھی کروں گا, پہلے کبھی کی ہے نہ اب کروں گا, اور نہ پہلے تم اکیلے اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار تھے نہ اب کرنے کے لیے تیار ہو, اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوئے جس کی عبادت میں کرتا ہوں, اس لیے کہ اب تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ بات اعلان برات کے لیے واضح ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کی بات نہیں سننی ہے, ان کو سمجھانے کا جو وقت تھا وہ ختم ہوا گیا. اب آپ اعلان برات کر کے یہاں سے رخصت ہونے کی تیاری کیجیے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رسولوں کے باب میں جو سنت اللہ تعالیٰ کی رہی ہے اس میں رسول جب اتمام حجت کر دیتا ہے, اعلان برات کر دیتا ہے, تو اب ہجرت کا وقت ہوا چاہتا ہے. قرآن مجید نے اعلان برات کے ساتھ کفار قریش جو سرداران قریش تھے ان کے احوال کو بھی واضح کیا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. فرمایا ولا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون, پس ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر کان نہ دھرنا, یہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا نرم پڑو تو یہ بھی نرم پڑ جائیں, اور تم بات نہ سنو ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے, ذلیل, اشارہ باز, لترے, خیر سے روکنے والے, حد سے تجاوز کرنے والے, حق مارنے والے, سنگ دل, مزید برآں بے نسب بھی ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے واضح کر دیا کہ ان کے اندر یہ رذائل ہیں, یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں, یہ ان چیزوں کا مجموعہ ہیں. اب یہ غلاظت کا ڈھیر ہے, ان کو ختم ہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب آخری درجے میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ دیکھا تم نے اسے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. یہ سورہ معاون ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے, دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا ہے. پس ہلاکی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. حرم کے اندر نماز جو پڑھتے ہیں تو بالکل عدم ہوئے سے, جو ریاکاری کرتے ہیں اور آخری درجے میں اور ادنا چیزوں میں بھی بخالت اختیار کرتے ہیں, بخیل ہیں. یہ بات, یہ اب آیات ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے ہیں. اعلان برات تو ہو گیا ہے, اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بیان کر رہا ہے کہ قریش کا یہ کردار یہ اب آخری درجے میں ختم ہی ہونے والے ہیں. میرا آج کا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہجرت سے قبل ایک اہم ترین واقعہ ہوتا ہے بیعت عقبہ ثانی, یعنی دوسری دفعہ بیعت عقبہ ہوتی ہے, اس کی تفصیلات ذرا بتائیے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا کہ اب قریش کے لیے برات ہے, اب ان کو وہ سمجھانے کا جو مرحلہ ہے وہ ختم ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ مدینے سے, یثرب سے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ 13 نبوی کی بات ہے کہ 72 افراد یثرب سے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یعنی یہ حج کا موقع ہے, اور 72 افراد کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ
باقی تو سارے پیچھے ہی ہوں گے نا. یعنی یہ نمائندہ افراد اتنے ہیں تو پیچھے تو ایک خاطر نمائندہ خواہ 72 تعداد ہیں. ہوگی. تو خاطر خواہ تعداد مدینے کے اندر ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کس قدر تیزی سے وہاں پھیلا ہوا ہے اور زمین بالکل ہموار اور سرسبز و شاداب ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے میرا خیال ہے حضرت مصعب بن عمیر بھی وہاں جا چکے ہیں. مصعب بن عمیر کو جیسے ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ رضی اللہ عنہ، ان کو مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان ہوئے تھے ان کو دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ وہاں پر جا کر، جو پہلی بیعت ہوئی تھی اس موقع پر، کہ آپ وہاں پہ جا کر ان کو دین سکھائیں گے. تو بیعت عقبہ ثانیہ کا مرحلہ یہ مرحلہ ہے جس کو ہمارے سیرت نگاروں نے اور مورخین نے بیان کیا کہ 72 افراد کا ایک وفد حج کے لیے آتا ہے اور وہاں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور آپ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ایک وہ طائف کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہیں کہ آپ کو ایک جگہ نہیں مل رہی مکے کے اندر. وہ آپ کا اپنا شہر ہے، آپ کا اپنا شہر ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ وہاں پہ پلے بڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں. اب یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے دوسرے شہر میں پورا انتظام کر دیتا ہے، بلکہ ایسا ہے کہ وہ لوگ خود لینے آئے ہیں. 72 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارا اسلام آپ قبول کیجئے. ہم اسلام لاتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے، وہاں پر مسلمان آپ کے منتظر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ حالات جو ہیں وہ سازگار ہیں، مناسب ہیں، تو آپ نے ان کی بیعت لی ہے اور اس بات پر لی ہے کہ تم ہم سب کی حفاظت کرو گے. اور اس کے ساتھ یہ معاہدہ بھی ہوا کہ یہود کے ساتھ جو وہ حلیف تھے، معاہدے ہوئے تھے، وہ ختم کیے جائیں گے. اچھا. کیونکہ یہود جو ہیں وہ شرارتی قوم ہے اور جنگیں کرواتی رہتی ہیں اوس و خزرج کی. تو وہ اس کے لیے بھی ان کے ہاں یہ شدت تھی، یہ امید تھی کہ آپ علیہ السلام اگر وہاں آتے ہیں اور مدینے کی امامت سنبھالتے ہیں، حاکم ہو جاتے ہیں، تو ہماری جنگیں ختم ہو جائیں گی. صحیح. یعنی وہ بھی چونکہ انتظار کر رہے ہیں تو شاید مان جائیں. انتظار کر رہے ہیں تو شاید مان جائیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیتے ہیں. 72 افراد بیعت کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام 12 نقیب جو ہیں وہ اوس اور خزرج سے مدینہ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. 12 نقیبوں کا کام یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ حکومت سنبھالیں گے، ان کی تربیت کریں گے اور مزید جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے کام کریں گے. قبیلہ خزرج سے ابو امامہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، ابو جابر عبداللہ بن عمر، برا بن معرور، سعد بن عبادہ. یہ سعد بن عبادہ انصاری وہی صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار کی جو ہے وہ کمان سنبھالی تھی. انصاریوں کے امام تھے. منذر بن عمر ہیں اور عبادہ بن صامت ہیں. یہ قبیلہ خزرج سے تھے اور قبیلہ اوس سے اسید بن حزیر، سعد بن خیثمہ اور رفاع بن عبد المنذر. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے اور آپ نے ان کو نقیب مقرر کیا تھا مدینے کے. یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی. بہت شکریہ محسن صاحب. خواتین و حضرات، گفتگو کے سلسلے کو اگلی نشست میں یہیں سے جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.